السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم امبا جوگی میں ہیں۔ ایک مینار مسجد کے اندر حضرت صوفی عبداللہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہاں پر لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو مسجد کو، یہ ایک مینار مسجد کسی نام سے مشہور ہے۔ اور اس طرف مزار شریف ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز نئی جگہ جا کر نئی جگہ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے، پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہو تو ہماری رہنمائی کیجیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ولی اللہ۔ آپ کی شان میں پیر کی شان، پیر کی شان میں آپ کی شان، کرم نوازش کی گزارش۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو دو تعویذیں یہاں پر۔ یہ پھولوں سے جھومر بنایا گیا ہے۔ چلیے زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم لوگ جن کی زیارت کریں ان بزرگ کا لقب ہے صوفی باصفا، اور ان کے جو لڑکے ہیں مصطفیٰ رضا صاحب، ان سے ابھی ہم ملاقات کریں گے۔ ان کے یہاں پر نعت خوانی کا پروگرام تھا، اس میں ہماری حاضری ہوئی، اور مصطفیٰ رضا صاحب نے صوفی باصفا سرکار کے بارے میں بہت ساری باتیں بہت پیارے انداز میں ہمیں بتائی ہے، اور وہ ہم آپ سب کے لیے پیش کریں گے۔ اس کے آگے آپ مصطفیٰ رضا خان صاحب سے خود وہ سنیے جو سرکار کی کرامتیں، اور سرکار نے جو ہندوستان میں دین کی خدمت کی ہے، اور تمام عالم میں جو آپ نے عشق محمدی کا جو ڈنکا بجایا اور صوفیوں کا جھنڈا بلند کیا، تو آپ خود دیکھیے اور سمجھیے۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام صاحب؟ جی میرا نام سید مصطفیٰ رضا۔ مصطفیٰ رضا، ماشاء اللہ۔ تو ابھی جو ایک مینارہ مسجد میں جو بزرگ ہے، جی، تو آپ ان سے نسبت؟ میرے والد بزرگوار ہیں ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور جن کی خدمات اس ہندوستان کی سرزمین پر ایسی نمایاں رہی کہ آپ کی بدست 3000 مسجدیں ماشاء اللہ تعمیر ہوئی، اور 304 مدارس کا استحکام ہوا۔ اور اس دور میں، جس دور میں لوگ سہمے ہوئے تھے، بالکل وہ تھے، اس دور میں حضرت خود صوفی باصفا نے خدمات انجام دی۔ اور اوروں کو تو لقب دنیا دیتی ہے کہ ہم اپنے کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، سیدی و مرشدی و مولائی، ہم جتنے القابات اپنے شیخ کے لیے لگاتے ہیں وہ کم ہیں، مگر ہمارے پیر کا تو امتیاز یہ ہے کہ آپ کو جو عطائے رسول صوفی ہند، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے صوفی ہند کا لقب دینا، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ اور آپ نے 2 مرتبہ پیدل حج کیا، اور ساری زندگی میں 80 سے زیادہ حج ہوئے صرف آپ کے۔ عمرے نہ جانے کتنے ہوئے۔ حضرت قبلہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ سے کتنے حج ہوئے؟ حضرت مسکرا کر ایک ہی جواب دیتے تھے کہ میرا ایک حج ہوا جو مجھ پر فرض تھا، بلانے والے نے کتنے دفعہ بلایا، اور پھر میں نے اس کی بعض کا مزاج ہے، بعض لوگوں نے جو گنا ہے کہ انہوں نے، کسی لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ کہنا ہے، اقوال ہے کہ 80 ہوئے، کسی نے کہا کہ 85 ہوئے، کسی نے کہا کہ 78 ہوئے، اپنے اپنے۔ آپ کی عمر مبارک جو ہے تقریباً 97 سال میں آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمائے، اور بڑے بڑے دنیا کے عالم آپ کے پاس زان و ادب ہو کے علم دین حاصل کرتے تھے۔
حضرت قبلہ نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ لوگ یہ جیسے ہمارے پاس مشائخوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے. حضرت خود صوفی باصفا کے اقوال سنا رہا ہوں، آپ کے ملفوظات سنا رہا ہوں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اور طریقت ایک چیز کا نام ہے. شریعت جسم ہے، طریقت اس کی روح ہے. روح سے جسم جدا نہیں، اور جسم کے بغیر روح بیکار ہے، روح کے بغیر جسم بیکار ہے. تو ہم نے اپنے پیر کو ایسا پایا جیسے ہم نے غوث اعظم کی سوانح، غوث اعظم کی تعلیمات یا غوث اعظم کی ذات مبارک کو ہم نے سمجھنے کی کتابوں کے ذریعے کوشش کی، یا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین غریب نواز سرکار کی ہم نے ذات کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ تمام تعلیمات، وہ تمام صفات آپ کے اندر موجود تھے. سبحان اللہ. ہم نے حضرت صوفی باصفا کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا، بے دینوں کو دین میں داخل کرتے ہوئے بھی دیکھا، بے ایمانوں کو ذوق ایمان میں ڈھلتے ہوئے بھی دیکھا، بے اولادوں کو آپ کے پاس صاحب اولاد ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کلمے پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. اور صرف یہ ایسے نہیں کہ جہلا تھے، بلکہ جو کوالیفائڈ طبقہ آج کا وہ ہوتا. اور میں نے اپنے شیخ کو، آپ کے علم کی میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہم حج بیت اللہ پر تھے، تو مصباح اور سرج کے معنی چراغ اور مصباح کے معنی بھی چراغ ہے، مگر صرف مصباح کیا ہے اور سرج کیا ہے عربوں کو سمجھاتے ہوئے اس صرف ایک جملے پر، مصباح اور سرج پر، حضرت کو میں نے 4 گھنٹے اس کی تفصیلات سناتے ہوئے سنا. اور حضرت نے شروع کیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس پر آپ نے جو تفسیر فرمائی تو 2.5 سال تک تفسیر چلتی رہی، مگر وہ تفسیر نہ مکمل تھی. آپ کا علم بھی یہ، آپ نے مدارس کا استحکام کرنا، دین و سنیت کو مضبوط کرنا نہیں. اور حضرت کا معاملہ، حضرت کے معاملے یہ تھے کہ سنتیں ہم نے حدیثیں بعد میں پڑھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. ہم نے پہلے اپنے شیخ کو دیکھا آپ کا عمل کرتے ہوئے. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کو تو یہ عالم تھا کہ کوئی چھوٹا شخص بھی آتا تو آپ اس کے لیے تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم تو بولتے، ہم نے بارہا جب جو حضرت کے پاس قریب مریدین تھے، جو حضرت سے قریب تھے، بہت زیادہ قریب تھا، وہ مرید کہتے تھے کہ حضرت وہ تو طالب علم ہے، نوعمر ہے، حافظ ہے. حضرت قبلہ ہمیشہ ارشاد فرماتے اگر عزت سے میں پیش نہیں آؤں گا تو میرے مریدین تھوڑی ان سے عزت سے پیش آئیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو اخلاق، کردار، اوصاف، میں اگر یہ جملہ کہوں کہ ہم نے چلتی پھرتی قرآن اور قرآن کی تفسیر کو ہم نے دیکھا تو صوفی باز آپ نے جہاں پر طریقت کا معاملے میں یہ کیا کہ ہزاروں لوگوں کو اپنے مسند نشین فرمایا، سینکڑوں کی تعداد میں جو اواٹی کے اندر چاند پاشا ولی ہیں، تو چاند پاشا ولی کو جو ہے یہاں کے متوطن یہاں کے ہیں، تو وہ چھوٹے تھے بچے، حضرت کے پاس آتے اور حضرت کے پاس آ کے خدمتیں انجام دیتے. تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا جب گھر میں آتے تو لوگوں کے بڑا حضرت کی خدمت میں رہا کرتے. ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، اگر ہم سے پہلے وہ گھر میں خدمتیں انجام دیتے. تو حضرت قبلہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کہیں آپ کے شہزادے کون ہیں، یہ مطلب بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے. تو حضرت قبلہ مسکرا کر کہا کہ ولی ہیں. بس وہ ولی کہنا تھا، ساری دنیا مقام چاند پاشا ولی کے نام سے. اور پھر اس کے بعد حضرت نے 1987 یا 1989 میں حضرت نے اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے لے کے گئے، اور زیارت رسول اللہ، حج بیت اللہ، زیارت رسول اللہ سے بعد زیارت بغداد میں حضرت غوث اعظم کی دستگیر، امام حسین علی مقام نجف، کوفہ، کاظمین، سامرا بلد ہوتے ہوئے اجازتوں سے لا کر سینا ندی کے اس پار بولے یہ تمہارا علاقہ ہے. پہلے وہ بیٹھتے تھے اواٹی میں نہیں بلکہ بیٹھتے تھے بارسی کے، تو بارسی میں یہ بیٹھے رہے. تو حضرت نے کہا تھا اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے، سینا ندی کے اس پار آپ کا علاقہ ہے. پھر آپ نے جب بٹھایا تو دنیا نے جانا کہ چاند پاشا نہیں بلکہ ولی ہے. قلندروں کی قلندریاں سلامت ہوئی. اور یہاں پر ایک بردہ پور میں ایک بزرگ ہیں، یہاں سے 20 کلومیٹر پر، وہ ان کا نام ہے محبوب صاحب، سید محبوب صاحب.
महबूब साहब का मामला ये था कि आप ज़िंदगी पर रोज़ा रखते थे और साहिब कश्फ थे। अच्छा वो उनका भी इस दर से ही मिला। जितने चाहे कलंदरों का मामले पर चले जाए, मलामत या सिलसिला साइगों के अंदर है, तो अख्तर अली शाह साहब को भी मसनद नशीन करने वाली ज़ात सूफ़ी बासफ़ा। तो ये सूफ़ी बासफ़ा ने शरीयत और तरीक़त के इस तालीमात को भी अवाम तक पहुँचाया, और वहीं पर उलमाए इकराम हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उलमाए इकराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, फिर बेकसों के लिए कस थे और बेबसों का बस सूफ़ी बासफ़ा की ज़ात थी। और आपका मामला ये था कि आप फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा के बजाय, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हज़रत की कभी तहज्जुद भी छूटती हुई नहीं देखा, क्या बात, चाहे कितनी ही अवाम हो या कितने। और जब हज़रत आते तो ठाटा लगा हुआ था, आप हुसैनी सादात हैं, आपके नसब जो हैं सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम से जा मिलता है शिजर नसब में, और आपका ननियाल जो है हुज़ूर सैयदना इमाम हसन अली मकाम हुज़ूर गौसे आज़म आपकी ननियाल है, और आपकी ददियाल इमाम हुसैन अली मकाम है। वो है ना, शायर ने कहा कि पिदर खूबसूरत पिसर खूबसूरत, मोहम्मद का है घर का घर खूबसूरत। तो वो पिदर भी खूबसूरत और पिदर भी खूबसूरत। तो ये ज़ात सूफ़ी बासफ़ा की रही, और आपने 7 साल की उम्र में कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। 7 साल की 7 साल की उम्र में आप, और कोई न जाने मुझे अगर मैं अगर उन पर ये कहूँ कि आपको इंग्लिश आती थी, तो इंग्लिश ऐसी आती थी कि अंग्रेज़ को डिक्शनरी देखना पड़ती, अरबी ऐसा बोलते कि अरबी को लुगात देखना पड़ती, जब फ़ारसी बोलते तो फ़ारस वाले परेशान हो जाते। जब आप इल्म मंतक़ी की बातें करते, इल्म फ़लसफ़ा की तमाम, और आपके अलक़ाबात में सैयदुल कशाइफ़ हैं, आपका लक़ब जो है सैयदुल कशाइफ़ भी आपका लक़ब है। और आपका दूसरा ये है कि सैयदुल अंसाब, जैसा सैयदना अक़ील बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लक़ब है ना कि सैयदुल अंसाब जो है, सैयदुल अंसाब कहते हैं आपको, सब किसकी माँ को, किसका बाप को, उनको। तो हज़रत का ये लक़ब भी है सैयदुल अंसाब। जब आप जाते तो बताते थे कि ये बुज़ुर्ग फ़लाँ से आए, यहाँ से थोड़ी दूर पर धानूरा है, तो धानूरा में उलमा इकराम की कसीर तादाद में उलमा और हुफ़्फ़ाज़ का मरकज़ है। वहाँ पर वो लोग जो मुक़ामी हैं, वो लोग मदार साहब के नाम से मंसूब कर देते थे। जब हज़रत गए तो हज़रत ने जब वहाँ पर ज़ियारत फरमाई, तो आपकी ज़ियारत के लिए आपने जैसी अस्सलाम वालेकुम कहा, तो वालेकुम अस्सलाम का जवाब मज़ार मुक़द्दस से आया, और आपके लिए हाथ भी आया, और आपने बताया कि ये मदार साहब नहीं है बल्कि सैयद जमालुद्दीन है इनका नाम, और ये हज़रत शाह बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के खुलफाओं में से। और जहाँ जाते जिस औलिया अल्लाह के बारे में बताते कि ये वली ऐसे हैं, ये वली यहाँ से, ये वली यहाँ से, इनका शिजर नसब यहाँ, इनके पीर और मुर्शिद यहाँ, और बाद में लोग जब जाते तो शिजरे फिर वहाँ से मिल जाते। तो हिंदुस्तान की इस रुए ज़मीन के कहाँ, किस देहात में कौन सा अल्लाह का वली है, इसीलिए आपको सैयदुल कशाइफ़ कहा जाता कि कौन सा वली, उनका वालिद कहाँ है, उनकी वालदा कहाँ है, इनका मशरब कौन सा है। ये चिश्ती हैं, क़ादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, रिफ़ाई हैं, जुज़ूली हैं, शुत्तारी हैं, क्या जो आपका तमाम सलासिल होते आप खोल कर उम्मत के सामने रख देते। बल्कि मोमिनाबाद के सरजमीन में भी कसीर तादाद में औलिया अल्लाह हैं। यहाँ पर जो है हज़रत शेख मसूद किरमानी हैं, दूसरे राजा दमगानी हैं, तीसरे शाह शरफ बियाबानी हैं, खुदा यार ख़ान है, ख्वाजा हुसैन है, ख्वाजा वली हैं, सैयद सादात हैं, अमन खां हज़रत है, और हज़रत अब्दुल करीम सोटे शाह हैं। उसके बाद उस्मान गनी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। फिर यहाँ पर जो है औलाद अली में ये जो 4 बिरादर थे, औलाद अली, यार मौला, करम मौला, फजल मौला, रहम मौला। तो यहाँ पर रहम मौला जो ये चिल्ला नहीं है, उनके साहिब मज़ार है। तो ये तमाम तर चीज़ें हज़रत बयान फरमाते। और जब कोई पूछता कि ये कहाँ लिखा हुआ है, किसी कोई बेअदब तन्हाई में गुफ्तगू होती, तो हज़रत इशारतन कहते थे कि जाओ तारीख़ बेड़ में, क़दीम तारीख़ बेड़ में तलाश कर लो, मिलो। फिर जब तलाश करते थे बराबर। तो हज़रत का मामला ये था कि हज़रत जब तकरीर करते तो आपसे बेहतर तकरीर करने वाला आज तक मैंने नहीं पाया।
حالانکہ بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، محدثین ہیں، مکبرین ہیں، مفسرین ہیں، مجددین بھی ہیں، مگر میں نے حضرت قبلہ کا ثانی نہیں پایا۔ یہ اس عقیدت میں بہ کر نہیں بول رہا ہوں کہ میں حضرت کی اولاد ہوں، اس لیے میں حضرت کے تعلق سے کچھ بڑھا کر میں کیا بڑھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے صوفی ہند جب آپ حج بیت اللہ پیدل گئے اور 2 سال اعتکاف کیا مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں جب اعتکاف کیا تو آپ کو حکم ہوا کہ واپس چلے جائیں، تو آپ مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے اور جانداروں کو دیکھے، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مدینے میں ان کو رہنے کا موقع مل رہا ہے، میں آپ کی اولاد ہو کہ آپ کی آل ہو کہ مجھے جانے کا حکم ہو رہا۔ بڑے ملول ہو گئے اور آپ پر ایک رقت طاری ہو گئی، آنسو بہہ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، دیکھتے کیا ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مخدوم غم نہ کرنا، ملال نہ کرنا، ہم نے تم کو ہند کا صوفی بنا دیا، جہاں تم رہو گے ہماری تمام چیزیں تمہارے لیے موجود رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عطائے رسول صوفی ہند کا آپ کا جو بارگاہ رسالت سے ہند کے تم صوفی ہو ہند پر جاؤ اور جہاں تم رہو گے، اور بارگاہ رسالت میں حاضری، بارگاہ غوث الورا میں حاضری، جس دور میں آج کا وہ دور ہے جہاں ہم 21 سینچری میں آئے ہیں، جہاں پر موبائل ہے، ایک سے ایک بڑی اور بہترین اور عمدہ گاڑیاں ہیں، لگزریس کاریں ہیں تمام۔ حضرت قبلہ نے ساروں زندگی، آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ جہان یعنی جہان گشت ثانی، اس کا مطلب سفر ہی سفر آپ کی زندگی میں رہا، اور پیدل سفر حضرت حضور صوفی ہند کے ملفوظات ہیں کہ 40 سال میاں میں کسی سواری پر سوار نہیں رکھا، میں نے نہ گھوڑے پہ، نہ گاڑی پہ، نہ بیل گاڑی میں، کیونکہ اس دور میں تو یہ تمام چیزیں میسر ہی نہیں تھی۔ تو حضور صوفی ہند ارشاد فرماتے کہ 40 سال میں نے کسی سواری کا استعمال نہیں کیا، اور میں نے جو استعمال پھر 40 سال کے بعد میں کسی سواری میں سوار۔ تو آپ نے پیدل یہاں سے مکہ معظم، مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری ہوئی، پھر آپ نے بغداد، کربلا، کوفہ، کاظمین، سامرا، بلخ، نجف، اشرف، پھر آپ پیدل سفر یورپ چلے گئے، یورپ میں آپ کے مریدوں کا کثیر حلقہ ہے، رشیا چلے گئے آپ، وہاں پر آپ کے حلقوں، اس تمام آپ نے سیاحت پیدل فرمائی، اسی لیے آپ کے لقب میں جہان یعنی جہان گشت ثانی، حضرت مخدوم جلال الدین جہان یعنی جہان گشت ہیں، جن کی کرامت کی دیوار تھی، وہ کرامت کی دیوار پر بیٹھ جاتے دیوار پر اور پھر ساری دنیا کی سیاحت فرماتے۔ آپ کو یہ لقب جہان یعنی جہان گشت ثانی کس لیے ملا؟ آپ نے پوری دنیا کی سیاحت فرمائی اور کسی کرامت کی دیوار پر بیٹھ کے نہیں بلکہ پیدل چلتے ہی۔ جتنی ہم آج اگر ہم اس علاقے میں بلکہ ہندوستان میں اگر ہم سنیت سمجھتے ہیں، سنیت کیا، اگر بولتے ہیں نا ہم حضور غوث اعظم دستگیر کے تعلق سے یہ ہمارا وہ ہے کہ محی الدین دین کو زندہ کرنے والے، معین الدین دین کو قائم کرنے والے، یہ 2 چیزیں ہیں نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ 1947 اور 48 کے بعد جب ملک کے 2 حصے ہو گئے تو اس وقت حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے تھے کہ لوگ اتنے اس علاقے میں خائف تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے کنبے تو اس وقت اس خوف زدہ ماحول میں صوفی باصفا نے آیا، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ صوفی باصفا کے پاس جہاں مسلمان آتے تھے، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے ہندو مذہب کے ان کے پنڈت، ان کے گرو، ان کے بڑے بڑے مہاتما آ کے حضرت کے پاس اکتساب فیض کرتے۔ آپ جب ان کے مذہب کی باتیں بتاتے کہ وید کیا ہے، سام وید کیا ہے، رگ وید کیا ہے، یجر وید کیا ہے، اتر وید کیا ہے، اور سناتن دھرم کیا ہے، اس پر جب حضرت بولتے تھے بڑے بڑے آ کے آپ کے پاس اکتساب فیض کرنے کے لیے آتے اور پھر اکتساب فیض حاصل کرتے جاتے۔ آپ کی ذات مبارکہ نے جہاں پر ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ الخلق العیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کے بال بچے ہیں، اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ اور پھر جو انسانیت کو پہلے ہے نا من عرف نفسی فقط عرف ربی، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، تو یہ تعارف ہونا ضروری تھا کہ ہم انسان ہیں، انسان سمجھ میں آئے تو پھر سب سمجھ، اللہ نے مشتقہ کی جو وسعت انسان لے ڈوبے،
گھٹے تو ایک مشت خاک ہے انسان، بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ تو جو انسان کا جو تعارف تھا کہ تعارف انسان اور انسانیت کا جو تقاضا کا خلاصہ حضور صوفی باصفا کی ذات مبارک نے کیا، کہ آپ کی ذات مبارک نے جو پیش کیا ہے ایک نمونہ اسلام کے صحیح چہرے کو پیش کرنے والی ذات حضور صوفی عطائے رسول صوفی ہند مقبول صوفی عبداللہ ابراہیم علیہ رحمۃ رضوان کی ذات مبارک ہے، کہ جن کا فیض ایسا ہے کہ جن کی میں بتا رہا ہوں کہ کئی واقعی حضرت صوفی باصفا ہمیشہ بیان فرماتے کہ میاں لوگ کرامتوں کا ذکر کرتے، کرامتیں ہیں کیا؟ کرامتیں اللہ والوں کی ترقی کنیز ہوتی ہے، اور کنیزوں کا ذکر کہیں ہوتا نہیں ہے۔ کرامت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اور حضرت نے قبلہ نے لوگوں نے چاہا تھا کہ آپ بمبئی میں رہ جائیں، لوگوں نے چاہا کہ پونا میں ہم آپ کی گنبدیں بنا دیں گے، بڑی عالی شان زیادہ گنبد، کہا کہ مجھے بھی گنبد میں نہیں رہنا ہے، میں اشارہ دوں گا تب بنانا، میں یہیں پر رہنا چاہ رہا ہوں۔ احسان ہے حضور صوفی باصفا کے۔ یہ سرکار کا پردہ کب ہوا ہے؟ یہ 2003 میں۔ 2003 میں؟ جی ہاں، مطلب لگ بھگ 18 سال ہو گئے۔ جی ہاں، 20 اور ابھی سرکار کا سندل وغیرہ کب ہوتا ہے؟ 2 ذی الحجہ۔ 2 ذی الحجہ کو؟ اچھا، تو وہ معمول کتنے دن چلتا ہے؟ 1 دن 2 دن؟ غسل، اچھا، پہلے دن غسل کے 1 دن پہلے چلتا غسل، پھر اس کے بعد یہ 4-5 روزوں کا پروگرام ہے بتائیں۔ اور حضرت کے پاس جو سندل ہوتا ہے وہ پوری سنتوں بھرا سندل ہوتا ہے، جہاں پر باجے ہوتے ہیں، گاجے ہوتے ہیں، بینڈ ہوتا ہے، اور جو چیز حضرت قبلہ نے پسند نہیں، آج تک ہم نے اس کو نہیں اندر شامل ہونے۔ اور محفل سما وغیرہ ہوتی ہے؟ محفل سما یہاں نہیں ہوتی، محفل سما یہاں سے کچھ دور جگہ پر ہوتی ہے، مگر ایسی مخصوص کمروں میں ہوتی ہے۔ اچھا، مخصوص کمروں میں، یعنی جو طریقہ ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے محفل سما، یہاں نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے میں تو اس سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ زندگی بھر دین کی خدمت انجام دیتے رہے، سما کو رد نہیں کیا، مگر سما میں بیٹھے ہوئے میں نے ان کو پایا، رد بھی کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ آپ کا اصلاح کا بھی انداز یہ تھا کہ جب آپ تقریر کرتے تو تقریر میں بھی چاہے کوئی بھی ہو، صرف ایسی بات فرماتے کہ بھئی اللہ اور یہ اس کے رسول اور یہ دین ہے، یہ صحابہ کا عمل۔ اب اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنا راستہ خود سمجھ لیں، کسی کا نام لے کر تنقید نہیں فرماتے تھے۔ انگشت نمائی آپ کا مزاج نہیں رہا، اور آپ نے بہت احسن طریقے سے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لربی بالحکمت والموعظہ، کہ ہم دعوت دو اپنی رب کی طرف حکمتوں کے ساتھ، تو حکمتوں کا منبع حضور صوفی باصفا کے ساتھ میں ہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث اگر کسی کو پایا تو وہ صوفی باصفا، ہم نے غوث اعظم کے سچا وارث کسی کو پایا ہے تو وہ صوفی باصفا، ہم نے خواجہ خواجگاں کی ذات کا سچا وارث ہم نے اس ہندوستان میں دوبارہ دیکھا ہے تو وہ صوفی باصفا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا، شکوہ جواب شکوہ میں کہا، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، غیر ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اور پھر کہا کہ وہ تو تمہارے آبا تھے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، جواب شکوہ میں ہم تو جیتے، شکوہ میں تھا کہ ہم تو جیتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا، حضرت صوفی باصفا نے کسی بھی، چاہے وہ چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، جزولی ہو، شتا جامع سلاسل جتنے ہیں، سلاسل روئے زمین، ہر سلسلے والوں کو یہ کہا کہ آپ آشنا ہو جاؤ، آپ آنکھ والے نہیں ہوگے تو آپ کیا سمجھو گے، تو آپ آؤ یہاں بیٹھو، آپ 7 مراحل سلوک مجاہدات کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کو، معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ کو پالو۔ یہ نہیں کہ تمہارے والد تھے، تمہارے والد بہت بڑے پیر تھے، آپ کیا ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کے نام کے آگے لگا لیتے ہیں کہ ہم حضرت کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، تو حضرت نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ فقیر ہوں۔ خاموش ہو گیا، تو کہا کہ یہاں نام سے نہیں کام سے جانے جائیں وہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم نے اب جتنے اپنے آپ کو اس سلوک، اس مراحل میں ہم نے دیکھا، وعلیکم السلام، ہم نے جتنوں کو دیکھا، چاہے وہ بڑی بڑی مشائخ ہو یا خانقاہیں ہوں، بولتے نا وہ خانقاہوں کا مزاج یہ ہو گیا کہ تعلیم ہم سے، ہمارے پاس سے چلی گئی،
ہم نہ ذکر کرتے ہیں نہ اذکار کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں اور اگر میری دل آزائی ہوتی ہے کہ ہم محفل سما میں بیٹھتے ہیں تو ہم جھومنے لگتے ہیں. ہم میرے بزرگ، میرے والد کے، میرے دادا کے والد بزرگوار، اچھا، میرے والد صاحب کے دادا، تو اب محفل سما ہوتی تھی اور آپ بہترین عالم تھے. محفل سما میں ایک دفعہ آپ کو لے جایا گیا، تو محفل سما چل رہی ہے، آپ بیٹھے تو محفل سما میں وجد آیا. حضرت نے یوں دیکھے اس شخص کو، اس کی وہیں روح پرواز ہوئی. اور ایک شخص وجد میں آیا، تو وجد میں آیا تو حضرت نے اس کا دامن کاٹ لیا اور جلایا. جل گیا تو کوڑے مارے. پھر دوسرا شخص وجد میں آیا، اس نے وجد میں آنے کے بعد اس کا دامن لیا، کاٹا اور جلایا. جلانے کے بعد اس کا دامن نہیں جلا، حضرت نے اس کو دستار سے اعزاز کے ساتھ بھی نوازا. تو آج ہمارے پاس ماشاء اللہ جھوم رہے ہیں، وہ پیر مرید کے قدموں میں اور مرید پیر کے قدموں میں. تو اس کا نام نہیں ہے. ہم آہ بھی کرنا ہمارے لیے ممنوع ہے، کیونکہ یہ راہ طریقت ادب کے محفل. حضرت قبلہ کے ایک ملفوظات ہیں کہ علم کے ساتھ اگر ادب آ جائے تو بہترین عالم ہو جائے گا، علم کے ساتھ اگر تکبر آ جائے تو بدترین جاندار ہو گیا. جاہل بھی نہیں بولا، جاندار. تو اتنا لفظوں کا آپ نے خیال رکھا. یہ حضرت کی ذات مبارک رہی ہمیشہ، اور حضرت نے اپنی خدمات اور تعلیمات سے تمام چیزوں کو آراستہ فرمایا. یہ حضرت سلطان شاہ کی آستان مبارک ہے. سلطان شاہ، یہ سلطان شاہ سرمست ہیں. یہ ان کے پیر و مرشد جو ہیں حضرت اس کے قریب صوفی سرمست، دہلی میں نہیں، صوفی سرمد ہے. وہ سرمست الگ ہے، سرمستی سلسلہ الگ ہے، سرمد الگ ہے. اچھا، یہ ان کے پیر و مرشد حضرت صوفی سرمد آپ کے گلبرگہ سے ایک 60 کلومیٹر پہ دور پر واقع ہے. حضرت صوفی سرمد 60 کلومیٹر دور پر ان کا ہے. اور یہ ان کے خلیفاؤں میں سے حضرت سلطان شاہ ہیں. یہ سرمستی رہتے تھے. ان کو سرمست اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور مست اپنی کیفیت میں رہتے تھے. نہ ان کو دنیا اچھا کہے اس کی تائید نہیں تھی، یا دنیا ان کو برا کہے اس سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. تو جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں، پھر وہ اس کو اب بولتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا تو نہیں کوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوے دیکھتے ہیں، پھر ان کو دنیا کے جلووں کی فکر نہیں ہوتی.